میں آج کے مہمان خصوصی محترم جناب ڈاکٹر سید عمیر صاحب، جو علی گڑھ سے تعلیم یافتہ ہیں، آپ نے MS کیا ہے آپتھالمولوجی میں، اور اس کے بعد مختلف ہاسپٹلس میں اپنی خدمات پیش کی ہیں. اس وقت بھوپال میں AP ہاسپٹل ہے، اس میں ڈائریکٹر بھی ہیں اور آئی سرجن بھی ہیں. میں ان سے بہت ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کیسے کریں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکر گزار ہوں یاسین صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور یہ شرف حاصل کیا کہ مجھے یہاں پہ ایک لیکچر دینے کا اور ایک اویئرنیس بات کرنے کے لیے موقع دیا. اور ماشاء اللہ یہاں آ کے میں نے کمپیوٹر سینٹر دیکھا، اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر دیکھا، اور پھر آپ کو شعیب صاحب نے ذکر ہی کیا کہ یہاں پہ جو خدمات ہیں، یہاں کے جو ماشاء اللہ مشن ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اس کا پورا حوالہ جو دیا، تو اس سے میں بہت امپریس ہوا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگ اور ترقی کریں اور محنت کریں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. یہ میری دعا ہے. اور میں اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نعیم رضا صاحب نے، جنہوں نے ایک پرابلم کے بارے میں ایک اچھا سا پورا ایک فوکس کرا کہ کیا پرابلم ہے آپ کی، کیوں ہم یہاں کیوں بات کر رہے ہیں، ہم کیوں پریونٹیو کیئر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم کیوں آئی کی پرابلمس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. تو بہت اچھا ڈاٹا دیا انہوں نے WHO کے حوالے سے بھی، اور ان پرسنٹیج وائز بھی انہوں نے بہت اچھے جو ہے وہ سب بتائیں باتیں ماشاء اللہ. تو میرے لیے تھوڑا سا آسان ہو گیا کہ کم سے کم آپ لوگوں کو تھوڑا سا اویئرنیس مل گئی کہ یہ پرابلم کتنی بڑی ہے اور ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں. انشاءاللہ یہ آگے کی اس میں بات کروں گا. اور حالانکہ میں نے تھوڑا سا اپنا میرا ٹاپک تو یہ ہے کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ آور پریشیس آئیز، کہ اپنی قیمتی آنکھوں کو کیسے پروٹیکٹ کریں، کیسے اس کو جو ہے اس کی حفاظت کریں. تو لیکن ہم یہ دیکھیں کہ جب میں خود طالب علمی میں تھا، اس وقت جب ہم پہلی کلاس، پہلی جو ہمارے ایئر ہوتا ہے MBBS میں، وہ انیٹمی پڑھائی جاتی ہے. مطلب وہ پوری باڈی کے اسٹرکچر کے بارے میں جو ہے وہ ایک پورا سبجیکٹ ہوتا ہے. تو اس میں جب آنکھوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو ہمیں خود یہ احساس ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس قیمتی چیزوں کو کس قدر محفوظ رکھا ہے، کس طرح پروٹیکٹ کرا ہے. یہ تو ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اس کو بہت پروٹیکٹڈ بھیجا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آنکھ کا جو آئی بال ہے وہ چاروں طرف سے ہڈی کے، جس کو ہم بونی آربٹ بولتے ہیں، اس کے اندر اس کو رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی آس پاس سے کہیں چوٹ بھی نہ لگے، پورے اندر سے ویل پروٹیکٹڈ ہے. اوپر سے پلکیں دی گئی ہیں جو ذرا سے ہوا کے جھونکے سے ذرا سے اس میں بھی جو ہے فوراً بند ہو جاتی ہے. ریفلیکسلی آپ کو سوچنا نہیں پڑتا بند کرنے کی، اپنے آپ بند ہو جاتی ہے. وہ ریفلیکس میکینزم ہے کہ کوئی سی بھی چیز سامنے سے آ رہی فوراً آنکھ بند ہو جاتی ہے. ایک شٹر جیسا ایک میکینزم دیا ہے جو آنکھوں کو فوراً بند کر لیتا ہے کوئی سی بھی چیز کو دیکھتے ہوئے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آئی بال کے آس پاس ایک آربیٹل فیٹ ہے جو کہ چربی جیسا ہوتا ہے، جو آپ کو سافٹ رکھتا ہے. آپ اگر آپ کو دبائیں گے بھی تو وہ واپس جا کے اندر جا کے واپس آ جائے گی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بناوٹ، اس کا اسٹرکچر ایسا کر رکھا ہے کہ وہ خود ہی اس کو بہت محفوظ، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آرگن کتنا قیمتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اتنی محفوظ کر کے اس کو اپنے جسم میں رکھا گیا ہے. دونوں آنکھوں کو اس قدر محفوظ رکھا گیا ہے کہ آپ اس مطلب کوئی سا ایسا آرگن نہیں ہوگا باڈی کے اندر جس کو اتنی پروٹیکشن ملے گی. تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آرگن ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے، کتنا پریشیس ہے. تو اس لیے ٹاپک بھی آج جو ہے پریشیس آئیز کے بارے میں ہے کہ بہت قیمتی ٹاپک ہے، کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ونڈو ہے، یہ کھڑکی ہے دنیا کی طرف کے لیے، کہ اسی کے ذریعے ہم باہر دیکھتے ہیں. تو اور نہ صرف اس میں دکھتا ہے بلکہ اس آنکھ کے اندر ہم جیسے جس طرح ہمارے طرح جس اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کئی چیزیں، کئی بیماریاں جسم کی وہ آنکھوں سے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ دونوں ایک جو پیشنٹ ہے اس کے لیے بھی ونڈو ہے باہر دیکھنے کے لیے، اور جو اس کا ایکسپرٹ ہے وہ اس کو اس ونڈو کے ذریعے بھی بہت کچھ دکھ جاتا ہے. تو بہت ساری ایسی ڈیزیزز ہیں باڈی کی، بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو کہ آنکھوں سے ہی تشخیص جن کی ہو سکتی ہے. کئی بار ہمارے پاس اس
طرح کے مریض آتے ہیں جن کو ہم دوسری بیماریوں کے ڈائگنوسس آنکھ کے ذریعے کر دیتے ہیں، پھر وہ جا کے اس کے ایکسپرٹ سے مل کے اس کا علاج کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کو ہمیں ویسے ہی بہت پریشیس ہے، اور اس کو ہمیں کس طرح سے آگے اور اس کو ہم پرزرو رکھیں، کس طرح سے یہ نعمت، کیونکہ اسلام کے اندر باڈی جو ہے، ہمارے کنسیپٹ یہ ہے کہ باڈی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، اور اس کے کیئر کرنا، اس کی حفاظت کرنا یہ ہمارے اوپر جو ہے لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. تو اس کا علاج کرنا، اس کو پریونشن اس کا کرنا یہ سنت بھی ہے. اور اسی طرح آنکھ جو بھی اتنی پریشیس ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے پریشیسلی اور اس کو اس طرح سے محفوظ رکھا ہے، تو ہمارے بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی احتیاط، اس کا خیال رکھیں کہ کس طرح سے اس کو ہم پروٹیکٹ کر کے رکھیں، محفوظ رکھیں. میں نے جو ٹاپک چوز کرا تھا، حالانکہ وہ تھوڑا سا اس طرح سے تھا کہ آج کل کے دور میں، خاص طور سے کورونا کے بعد کے جو حصے میں، بہت سارے ڈیجیٹل ڈیوائسز کا استعمال ہونے لگا. چاہے وہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، وہ بھی لیپ ٹاپ پہ موبائلس پہ کر رہے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں وہ اپنے گھروں پہ موبائل پہ لیپ ٹاپس پہ کلاسز کر رہے ہیں. تو اس دوران پچھلے 1 سال میں بہت ساری پرابلمز آنکھ کی ان ڈیجیٹل ڈیوائسز کی وجہ سے آ گئی ہیں. تو میرا کنسنٹریشن آج کے لیکچر میں، میرا جو زیادہ ٹاپک تو اسی میں رہے گا، اور اس کے بعد پھر میں جنرل پروٹیکشن کیسے کرتے ہیں آنکھ کو، اس کے بارے میں بیان کروں گا. تو مجھے 1-2 منٹ دیجیے، میں ذرا اس کو تیار کروں گا. تو جس طرح سے میں بتا رہا تھا کہ آنکھ جو ہے، اگر ہم اس کی سب سے پہلے میں آنکھ کا اناٹمی، جو آنکھ کا اسٹرکچر ہے وہ بیان کر دیتا ہوں. کہ لائک آپ سب چیزیں جانتے ہوں گے کہ یہ آئی برو سے کہلاتی ہیں، اس کا پھر یہ لڈس کہلاتی ہیں، پلکیں جن کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر ایک آئی بال ہوتی ہے. آئی بال جو ہے وہ عام طور سے 23 ملی میٹرس کی ہوتی ہے، اور اس کے آگے بالکل ایک صاف شفاف شیشہ ہوتا ہے جس کو ہم بلیک آف دا آئی کہتے ہیں. جو کالا حصہ دکھتا ہے وہ کالا حصہ تو اندر کا ہوتا ہے، اس کے آگے ایک اسٹرکچر ہوتا ہے کارنیا. اس کو بیان بھی کرا تھا نہیں صاحب نے کہ کارنیل بلائنڈنس ایک پرابلم ہوتی ہے. وہ شیشہ جو ہے وہ صاف شفاف ہوتا ہے، کئی بار اس میں سفیدی آ جاتی ہے یا زندہ پن آ جاتا ہے، تو اس کو کارنیل بلائنڈنس کہا جاتا ہے. ایک تو وہ کارنیل سرفیس ہوتا ہے آگے کا، جو وائٹ والا پارٹ ہے اس کے بھی آگے ایک جھلی ہوتی ہے جس کو کنجنکٹائوا بولتے ہیں. عام طور سے جب آنکھ لال ہو جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے، یا جیسے کہتے ہیں آنکھ آ جاتی ہے، تو وہ کنجنکٹیوائٹس کہلاتی ہے. کنجنکٹیوائٹس انفلمیشن آف دا کنجنکٹائوا ہے. جو کنجنکٹائوا ہوتی ہے اس میں سرخی ورم آ جانا، اس کو بولتے ہیں کنجنکٹیوائٹس. تو وہ کنجنکٹائوا ایک پرت ہوتی ہے جو سفیدی کے آگے ہوتی ہے. جو سفیدی ایکچوئل ہے وہ ہے اسکلیرا. اسکلیرا ایک تھک کوٹ ہوتا ہے آنکھ کا، جو آنکھ آئی بال کا اسٹرکچر ہوتا ہے، تو بہت تھک ہوتا ہے. اس کے اوپر کنجنکٹائوا ہوتا ہے، اور یہ کارنی آپ کو بلیک آف دا آئی جسے کہتے ہیں، کالا حصہ، اس کے آگے ایک صاف شفاف ایریا ہوتا ہے جس کو کارنیا بولتے ہیں. اس کے پیچھے ایک اسپیس ہوتا ہے جہاں تھوڑا پانی، جس کو ایکوس ہیومر بولتے ہیں، وہ بلڈ سے ہی بنتا ہے. ایکوس ہیومر فارم ہوتا ہے، وہ اس کارنیا کے پیچھے ہوتا ہے. اس کے پیچھے ایک آئرس ہوتا ہے. آئرس اس کو کہتے ہیں جیسے کسی کی آنکھ بلو ہوتی ہیں، کسی کی آنکھ براؤن ہوتی ہے، کسی آنکھ بلیک ہوتی ہے، اور اس کا بھی اسٹرکچر ہے، اور وہ اتنا خاص مخصوص اسٹرکچر ہوتا ہے کہ وہ فنگر پرنٹ جیسا ہوتا ہے. ہر ایک کا آئرس پیٹرن ہر انسان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس لیے اب آپ نے دیکھا ہوگا کئی آفیسز میں، بلکہ آدھار کے کارڈ پہ جب بنا ہوگا تو آپ کا آئی کا اسکین ہوا ہوگا. وہ اسکین جو ہے اس آئرس پیٹرن کا ہوتا ہے. جو آنکھ کا براؤن حصہ یا بلیک حصہ یا بلو حصہ جسے آپ کہیں گے، یا گرے حصہ، کسی گرے ہوتے ہیں، تو وہ پگمنٹ کی وجہ سے وہ آئرس کے الگ الگ کلرز ہوتے ہیں، اور اس کے بھی الگ الگ اس میں اسٹرکچرز ہوتے ہیں. اس کا اسٹرکچر ہر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، ہر کوئی 2 انسان کا ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اس طرح سے فنگر پرنٹ ہر 2 انسان کی ایک جیسے نہیں ہوتی. اسی طرح سے آنکھ کا جو اندر کا اسٹرکچر ہے وہ بھی کسی 2 انسان کے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو اب اس کو بھی آج کل کئی آفیسز میں تو اسی کے ذریعے اٹینڈنس لگتی ہے، اسکین ہوتا ہے. اور اب آج کل تو آدھار کے اندر بھی اس کا اسٹرکچر ہر انسان کا آئی کا اسٹرکچر جو ہے وہ ڈاٹا بیس میں آ گیا ہے. تو اس طرح سے وہ آئرس ہوتا ہے. آئرس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے جو کہ لائٹ کی انٹری کو کنٹرول کرتا ہے. اس کو ہم پیوپل بولتے ہیں. پیوپل کا کام ہوتا ہے کہ اگر زیادہ لائٹ ہوتی ہے تو وہ چھوٹی ہو جاتی ہے تاکہ کم لائٹ آئے آنکھ کے اندر، اور اگر اندھیرا ہوتا ہے تو وہ پھیل جاتی ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ چیز دیکھ سکیں. تو آنکھ کی جو مانند ہے، یہاں کے ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں جیسے پرانے زمانے کے کیمرہ جو ہوا کرتے ہیں، کہ آنکھ کیمرے کے اندر ایک پیچھے ریل ہوا کرتی ہے، آگے لینسز ہوتے ہیں اور کچھ شٹر بھی ہوتا ہے.
तो जब ज़्यादा तेज़ लाइट होती है वो शटर छोटा हो जाता है, ज़्यादा अंधेरा होता है वो शटर बड़ा हो जाता है। पीपल का काम वैसे ही है, शटर वाला। और वो लाइट फोकस कहाँ होती है, वो होती है रेटिना पे, आँख का बिल्कुल पिछला हिस्सा। तो रेटिना की माने की एग्जाम्पल जो है वो है जैसे कैमरे की फिल्म होती है, पिक्चर फिल्म में ही बनती है। आप लेंसेज से फोकस करते हैं, शटर से उसकी लाइट को कंट्रोल करते हैं, और फोकस जो इमेज बनती है वो पीछे रेटिना भी बनती है, या आप कह सकते हैं रील भी बनती है। तो इस तरह के आँख का स्ट्रक्चर है कि ये उसका आँख की कॉर्निया है, फिर पीछे एक्वस है, फिर प्यूपिल है, आइरिस है, फिर एक लेंस आता है, वो लेंस भी फोकस करता है, लाइट को फोकस करता है, फिर आखिर में रेटिना आता है, विट्रियस ट्यूमर के बाद रेटिना आता है जहाँ लाइट फोकस होती है और जहाँ इमेज बनती है। फिर वो इमेज ऑप्टिक नर्व के थ्रू एक नस होती है जो उस सिग्नल को, उस इमेज को भेजती है ब्रेन तक, और ब्रेन उसको फिर समझता है। ब्रेन क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है कि सर ये बॉटल, अब हमारी आँख तो बॉटल देख रही है लेकिन ब्रेन नहीं समझ रहा है कि हाँ ये बॉटल या ये माइक है। तो इस तरह से ब्रेन जो है वो को सिखाया जाता है, और आँख के जो इमेजेस हैं वो उसको इंटरप्रेट करता है कि ये हम फलानी चीज़ देख रहे हैं, ये हम किताब देख रहे हैं, ये हम कैमरा देख रहे हैं, या हम लैपटॉप को देख रहे हैं, इसको लैपटॉप कहलाता है ये। तो इस तरह से ब्रेन उसको समझता है कि हम क्या देख रहे हैं। तो ये इसलिए मैं पूरा जिक्र कर रहा हूँ इस चीज़ का, क्योंकि ये बीमारियाँ भी जो है इसी के थ्रू होती हैं। अब अगर लेंसेज में प्रॉब्लम आने लगे, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, जैसे मैंने कहा कि सबसे आगे वाला लेंस जो है वो अगर सफ़ेद हो जाए, धुंधला हो जाए, तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो जाती है, धुंधला दिखने लगता है। या जो हमारे पीछे जो लेंस है जो फोकस करता है, अगर उसमें धुंधलापन आ गया तो उसको मोतियाबिंद बोलते हैं, जो आपने बताया कि नंबर 1 कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है। तो अगर अपने कुदरती लेंस है वो धुंधला हो जाए तो दैट इज वो मोतियाबिंद कहलाता है। तो इसलिए इमेजेस धुंधली हो जाती है, साफ नहीं दिखता। और फिर अगर रेटिना में कोई प्रॉब्लम हो, जो रीड कहलाती है, जहाँ पिक्चर बनती है, तो रेटिना के अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इमेज साफ नहीं बनती है, टेढ़ी मेढ़ी दिखती है। या फिर ऑप्टिक नर्व जो कैरी करता है इमेज को, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भी साफ नहीं दिखता। या फिर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कई बार स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन के कोई जो हिस्सा जो नज़र के इस्तेमाल में आता है, तो वो हिस्सा अगर डैमेज हो जाता है किसी वजह से, तो फिर तब भी दिखना बंद हो जाता है, ब्लाइंडनेस आती है। तो ये सब की पूरा विजुअल सिस्टम है। ये मैंने एनाटमी भी बता दी आपको और फिजियोलॉजी भी बता दी आँख की। अब हम आते हैं कि प्रॉब्लम्स किस तरह की होती हैं आँख के अंदर, और ख़ास तौर से ये डिजिटल डिवाइसेस से क्या क्या परेशानियां आने लगी हैं आँखों में। तो वो प्रेजेंटेशन में बना के लाया था वो, लेकिन यहाँ हो नहीं पाया, लेकिन मैं इसको आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो अब आजकल ये, जैसे मैंने कहा कि लॉकडाउन के बाद और कोरोना की वजह से बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वर्क प्लेसेस बंद होने की वजह से हम डिजिटल डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। अब उसमें प्रॉब्लम किस किस्म की आती है, आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं आँख को, उस पर मैं ज़रा सा 10-15 मिनट आपको बता दूँ। तो क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन है, बच्चों से लेके बड़ों तक जो है बहुत। अच्छा, मोबाइल का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया है कि घड़ी भी वही, कैलकुलेटर भी वही है, और आपका पॉकेट डिवाइस भी वही है, आपके नोट्स भी वही बनते हैं, आपके मेल भी वही आते हैं, मैसेजेस भी वही होती हैं। तो उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मैंने बताया कि ये एक सरफेस होता है आँख का, कॉर्निया कहलाता है और कंजक्टिवा कहलाता है, जो बिल्कुल आगे का हिस्सा होता है। और पलकों का काम, जैसे मैंने कहा था, एक तो प्रोटेक्शन का है कि कोई चीज़ सामने से आ रही है उससे एकदम आँख को बंद कर ले। दूसरा काम एक जिसको आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आँख के अंदर मुस्तकिल एक टीयर पानी बनता रहता है, जहाँ पर एक लैक्राइमल ग्लैंड होता है पलकों के बाहरी हिस्सों में। लैक्राइमल ग्लैंड का काम होता है कि पानी एक टीयर फिल्म सेक्रीट करते हैं। इसके अलावा पलकों के अंदर के हिस्से भी उसमें कुछ उसमें सेक्रीशन उनकी भी होती है, तो वो मिलकर एक पूरे टीयर फिल्म कहलाता है। टीयर फिल्म किसको कहेंगे? आंसू की परत। वो आंसू की परत जो है बहुत बारीक होती है, 0.3 मिलीमीटर के आसपास होती है, लेकिन वो आंखों के सामने हमेशा रहती है। और जब भी अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी है कि जब भी आँख की पलक बंद होती है और फिर खुलती है, तो हर पलक गिरने पे और खुलने के बाद एक नई परत सामने आती है, फ्रेश परत बनती है। तो वो कुछ देर बाद फिर पलक गिरती है, फिर खुलती है, फिर नई परत आ जाती है। वो परत ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आँखों के आगे के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, आँखों को ग़िज़ा देने के लिए।
اچھا دوسری بات جو بہت اہم ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ خون کو ایسی چیز بنایا ہے جس سے کہ غذا پہنچتی ہے چیزوں کو اور آکسیجن پہنچتا ہے. لیکن آنکھوں میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہمیں ٹرانسپیرنسی مینٹین کرنا ہے, جہاں پہ صاف شفاف رہنا ہے تاکہ نگاہ بنی رہے. اگر اس بیچ میں خون آڑے آ جائے تو ہمیں دکھنا بند ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ جو کچھ جیسے ایک تو ٹیئر فلم ہوئی جو خون سے ذریعے بنتی ہے, اور اس کے علاوہ ایکویس ہیومر اور وٹرس ہیومر اندر آنکھ میں ہوتا ہے جو کہ لینسز کے بیچ میں اور ریٹنا کے بیچ میں ہوتا ہے, وہ بھی خون کے ذریعے ہی بنتا ہے. لیکن اس میں سے وہ پارٹس ہٹا دیا جاتا ہے جس سے کہ ٹرانسپیرنسی جو صاف شفافیت جو ہوتی ہے ٹرانسپیرنسی ختم نہ ہو, اس کے لیے وہ خون کے وہ چیز ایلیمنٹس ہٹ جاتے ہیں اور وہ دوسرے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں جس سے کہ کلیئر سولوشن بن جائے. تو وہ آنکھ کے یہ لینس کو, آنکھ کے کارنیا کو جس میں بہت کلیئرٹی چاہیے, ان کو غذا دینا اور ان سے جو ان کے سیکریشنز ہیں اس کو لے جانا واپس بلڈ کے اندر, یہ کام کرتا ہے. اسی طرح ٹیئر فلم کا بھی کام ہوتا ہے. ٹیئر فلم بھی آنکھ کے آگے کے حصے کو لوبریکیٹ رکھتی ہے, مینٹین ہیلدی رکھتی ہے, اور اس کی غذا کے بھی ایک سورس ہے. کمپیوٹر یوزرز, موبائل یہ میں آپ یہاں پہ اس کا ذکر کر رہا ہوں ٹیئر فلم کا, کہ کمپیوٹر یوزرز کو اور موبائل کے یوزرز کو اگر زیادہ دیر تک موبائل میں استعمال کر رہے ہیں یا بہت زیادہ دیر تک آپ کمپیوٹر بیٹھے ہوئے ہیں, یا جو لوگ آئی ٹی کا کام کرتے ہیں یا اکاؤنٹنگ کا کام کرتے ہیں, یا پھر یہ بچے جو آج کل گیمنگ کرتے ہیں, وہ اگر بہت زیادہ دیر تک اس پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلی پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ ہماری پلک جو جھپکتی تھی, جو 15-20 بار 1 منٹ میں جھپکتی تھی, وہ بہت کم ہو جاتی ہے. وہ کئی بار 1 منٹ میں 1-2 بار ہی بلنک کر پاتے ہیں. اس سے وہ ٹیئر فلم نہیں بن نہیں پاتی ہے, اور اس سے جو ہے جو پرانی ٹیئر فلم ہے وہ ایویپریٹ ہو جاتی ہے کچھ سیکنڈز کے بعد, اور وہ آنکھوں میں جلن ہونا, آنکھوں میں تکلیف ہونا, آنکھوں میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کنکر پھرے ہوئے ہوں, یا آنکھوں میں یہ محسوس ہونا کہ بہت سوکھی ہو گئی ہے, ڈرائی ہو گئی ہے, یا آنکھ بہت تھک جاتی ہے. تو یہ پرابلم پلک نہ جھپکنے کی وجہ سے ہوتی ہے. سب سے مین پرابلم جو ہے جو ڈیجیٹل ڈیوائسز کی یوز ہے وہ ہے بلنکنگ ریٹ کا کم ہو جانا. تو اور یہ بھی کب پتہ چلا, جب یہ 80s 90s میں کمپیوٹر کا ریولیوشن آیا اور آئی ٹی ریولیوشن آیا, تب اس طرح کے عام طور سے ساؤتھ انڈین سٹیز میں حیدرآباد اور بنگلور میں یہ پرابلم آئی سب سے پہلے. وہاں کے آئی اسپیشلسٹ اکثر یہ آئی ٹی والے آنے لگے, جب ہمیں ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے, ہمیں آنکھ میں جلن ہو رہی ہے, ہمیں دھندلا دکھ رہا ہے, ہمیں ساتھ میں تھکاوٹ بہت ہو رہی ہے. تو پھر ان کے اوپر اسٹڈی دیکھا گیا, ان کے ورک پلیسز پہ جا کے کیمراز فٹ کرے گئے, ان کو دیکھا گیا کہ ان کا کیا معمول رہتا ہے, کیا پرابلم رہتی ہے. اس سے یہ نتیجہ نکل کے آیا کہ ان کی بلنکنگ ریٹ بہت کم ہو جاتی ہے, اور اکثر جب یہ بہت زیادہ غور و خوض سے کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی پلکیں جھپکتی نہیں, کئی سیکنڈ گزر جاتے ہیں وہاں کی پلکیں نہیں جھپکتی. تو ایک میجر پرابلم یہ تھی کہ بلنکنگ ریٹ کم ہو جاتا ہے جب زیادہ ڈیوائسز یوز کرتے ہیں. خاص طور سے آج کل کے بچے جو گیمنگ کرتے ہیں اس میں تو اتنے زیادہ تیز فاسٹ موونگ گیمز ہوتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنا افورڈ ہی نہیں کر پاتے ہو کہ ہم پلک جھپکیں گے کچھ ہو نہ جائے. تو بہت بڑی پرابلم ہے یہ, گیمنگ سے بھی آتی ہے, اور جو بہت زیادہ کنسنٹریٹ کر کے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ آتی ہے. دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے اس میں کہ ہماری جو ایک فوکسنگ کچھ مسلز ہوتی ہیں جو آپ کو فوکس کرتی ہیں, اور جیسے میں نے کہا تھا کہ پیپل بھی لائٹ کو ایڈجسٹ کرتی ہے, فوکس کرتی ہے, اور لینس بھی ہوتا ہے آنکھ کے اندر جو ہم فوکس چینج کرتے ہیں. اس کے اندر ایک اکوموڈیشن جیسے کہتے ہیں, ایک اکوموڈیشن والی ایبلٹی ہوتی ہے جو آنکھ کو فوکس کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم چاہیں تو ہم دور کی وہ کتاب دیکھ سکتے ہیں, اور ایک لمحے میں ہم چاہیں تو ہم اس آنکھ کو فوراً یہاں لا کے فوکس کرتے ہیں, قریب کی چیز بھی دکھنے لگتی ہے. تو کچھ سیکنڈ لگتے ہیں حالانکہ فوکس کرنے میں, لیکن کچھ مسلز ایسی ہیں جو کام کرتی ہیں جو فوکسنگ میں کرتی ہیں. وہ لینس کی بھی مسلز ہوتی ہیں اور وہ آئرس کی بھی مسلز ہوتی ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے ڈیجیٹل ڈیوائسز یوز کرتے ہیں کہ ہم مستقل ایک جگہ ایک فوکس پہ اپنی آنکھ کو رکھتے ہیں, تو وہ جو مسلز جو فوکس کرنے والی ہوتی ہیں وہ تھک جاتی ہے, ٹائر ہو جاتی ہے, ایگزاسٹ ہو جاتی ہے, اور وہ تھکان کی وجہ سے بھی آنکھوں پہ اسٹرین پڑتا ہے, آنکھوں کی ہیلتھ پہ افیکٹ پڑتا ہے. تو یہ ڈیجیٹل ڈیوائسز دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ فوکس ایک پوائنٹ پہ گھنٹوں تک رہتا ہے. تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ اس فوکس کو چینج کرا جائے, ہر تھوڑے دیر میں چینج کرا جائے. میں نے کہا کہ صرف موبائل یا لیپ ٹاپ نہیں بلکہ اسکرین یوزرس تو بہت سارے ہیں. جیسے کہ لیپ ٹاپ ہوا, آج کل ٹیبلیٹ میں ای ریڈر بھی آنے لگا, ٹیلی ویژن ہو گیا, اور ویڈیو گیم جیسے میں نے کہا,
ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز جو ہیں یہ سب جو ہیں یہ سب جو ہیں یہ ڈیجیٹل ڈیوائسز کہلاتی ہیں. اور ان سے جو پرابلم ہوگی اس کے نام اب جو میں نے کہا تھا وہ جو ریسرچ ہوئی تھی آئی ٹی والوں کے بیچ میں تو اس کا نام بھی اس اینٹی کا نام ہی کمپیوٹر ویژن سنڈروم رکھ دیا گیا کہ یہ جو پرابلم ہے یہ کمپیوٹر ویژن سنڈروم ہے. اچھا اس میں نہ صرف جو ہے جو میں نے دو پرابلمس مین ہیں ایک تو بلنکنگ والی ایک فوکسنگ والی. اس کے علاوہ اور بھی پرابلمس ہیں جیسے لائٹنگ والے ایشوز یا پھر اپنا صحیح سے بیٹھ نہیں پاتے ہیں پوسچر اپنا صحیح نہیں رہتا کئی بار پیٹ ٹیڑھی ہے تو گردن پہ جھکاؤ آ رہا ہے اس پہ آتا ہے. اچھا جو لائٹ اسکرین کی لائٹس ہیں وہ کئی بار بہت تیز ہوتی ہیں تو وہ لائٹس کی زیادہ تیزی سے بھی پرابلم آتی ہے. یہ سب پرابلمس کو اکٹھا کہتے ہیں کمپیوٹر ویژن سنڈروم. کیا سمٹمز ہیں اس کے؟ جیسے میں نے بتایا کہ آئی اسٹرین تھکاوٹ فٹیگ فوکس میں چینج کرنے میں کئی بار ٹائم لگ جاتا ہے جو نارمل تھوڑا تو لگتا ہی ہے لیکن تھوڑا ٹائم بڑھ جاتا ہے اس میں. اس کے علاوہ سر میں درد ہونا آنکھوں میں اریٹیشن ہونا گردن بیک میں اور پیٹھ میں درد ہونا پوسچر کی وجہ سے یہ پرابلمز عام طور سے ہوتی ہیں. جلن ہونا آنکھ میں دھندلا دکھنا اور لائٹ سینسیٹیوٹی ہو جاتی ہے یہ پرابلمز ہوتی ہیں. اچھا اب اس کو ہاؤ ٹو پریونٹ اٹ اور میں 10 اسٹیپس ایسے بتا رہا ہوں کہ جو فالو کرنا چاہیے اوور آل نہ صرف کمپیوٹرز کے لیے بھی بلکہ اوور آل آئی کے ہیلتھ کے لیے 10 اسٹیپس میں گنا رہا ہوں جس میں جو فالو کرنا چاہیے ہر ایک ہم میں سے ہر ایک. سب سے پہلا اسٹیپ جو سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے کہ اپنا آئی کا چیک اپ ریگولر کریں. آئی اسپیشلسٹ کے یہاں جا کے کتنی بار کریں؟ جو نارمل ہیلدی لوگ ہیں سال میں ایک بار خاص طور سے 40 کی عمر کے بعد اسپیشلی 40 ایئرس کی ایج کے بعد کیونکہ پرابلم بہت ساری ایسی ہیں آنکھوں کی جو 40 کی ایج کے بعد شروع ہوتی ہیں. لیکن اگر بچے ہیں چشمے لگاتے ہیں اور چشمہ استعمال کرتے ہیں تو پھر جلدی 6 مہینے میں. اگر کوئی آنکھ کی پرابلم نہیں ہے تو ٹھیک ہے سال میں ایک بار چیک اپ کرانی کافی ہے. لیکن ایک آئی اسپیشلسٹ ہے ایک روٹین چیک اپ کوئی پرابلم نہ بھی ہوگی ایک روٹین چیک اپ جا کے ہر کسی بھی اچھے آئی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے اپنا ایک پراپر آئی چیک اپ کرائیں. پراپر آئی چیک اپ میں وہ جو آئی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں عام طور سے وہ سب سے پہلے آپ کی نگاہ چیک کرتے ہیں دور کی اور قریب کی. اس کے علاوہ اور بھی چیک اپس ایسے ہوتے ہیں جو ہڈن بیماری ہوتی ہے. کچھ بیماری ایسی ہوتی ہے سائلنٹ ہوتی ہے خاموش ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چل پاتا انٹل انلیس آپ کسی اسپیشلسٹ کو نہ دکھا دیں. وہ جب پتہ چلتا ہے تو لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل گلاکوما آپ نے ذکر کیا تھا کہ گلاکوما میں بلائنڈنس کی پرابلم ہے. تو گلاکوما ایسی سائلنٹ ڈیزیز ہے جو کئی سالوں تک پتہ ہی نہیں چلتا اس کے بارے میں کہ کوئی پرابلم ہو بھی نہیں ہے آپ کو. سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے اچانک دھیرے دھیرے کرنے کم ہو چکی ہوتی ہے اور ایسی کم ہو چکی ہوتی ہے کہ واپس بھی نہیں آ پاتی. تو اس لیے پراپر آئی چیک اپ بہت ساری بیماریوں کو ڈیٹیکٹ کر دیتا ہے اور ارلی ٹریٹمنٹ میں کام آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بچے جیسے میں نے کہا چشمے جو لگاتے ہیں ان کو 6 مہینے میں چیک اپ کرانا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے گروئنگ ایج ہوتی ہے بچوں کی تو اس گروئنگ ایج میں چشمے کے نمبر بھی جلدی بدلتے ہیں. ایک تو یہ. تیسری چیز جو آج کل بیماریاں آنے ہونے لگی ہیں ڈائبٹیز کی بلڈ پریشر کی اور ہارٹ پرابلمس یہ سب یا کولیسٹرول کے بڑھ جانے سے یہ سب جو ہے آنکھوں کے اندر افیکٹ کرتی ہیں. سب سے زیادہ تو ڈائبٹیز کرتی ہے لیکن بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے بڑھنے سے بھی آنکھوں میں کی نظر جانے کا ڈر رہتا ہے. تو یہ چیز بھی آئی کے چیک اپ میں ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے کہ کتنی ڈائبٹیز کی وجہ سے آنکھ میں پرابلم ہے یا کتنی بلڈ پریشر کی وجہ سے پرابلم ہے. اور چوتھی جیسے چیز میں نے کہا کہ اس کے علاوہ جو ہے جو بھی آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ بہت ساری بیماریوں کو ریٹنا کے بعد کبھی بیماریاں بہت ساری بیماریوں کے بارے میں ایک تھورو چیک اپ کرتے ہیں. تو یہ سال میں ایک روٹین بنا لیں یا ایک مہینہ رکھ لیں یا ایک ٹائم فریم ڈیسائڈ کرنے کے ساتھ اس مہینے میں مجھے سال کے جا کے ایک آئی کا چیک اپ اپنا کرانا ہے چاہے مجھے کوئی پرابلم ہو نہ ہو. ٹھیک. اور اسپیشلی 40 کی ایج کے بعد. دوسری یہ تو فرسٹ پوائنٹ ہوگا. سیکنڈ پوائنٹ ہوگا کہ لائٹ پراپر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ بہت زیادہ تیز دھوپ میں جائیں کوشش کریں کہ گاگل لگا کے جائیں. بہت زیادہ دیر تیز دھوپ میں نہ رہیں. بہت تیز لائٹس جو ہیں وہ آنکھوں کو افیکٹ کرتی ہیں اسپیشلی سن لائٹ. ویسے تو باڈی کی بہت اچھی ہے لیکن اگر زیادہ دیر آپ آنکھ میں سن لائٹ میں رہیں گے تو آنکھوں کی نقصان دے. وجہ یہ ہے کہ اس میں سن لائٹ کی یو وی لائٹ ہوتی ہے, یو وی کرنیں ہوتی ہیں, وہ آنکھوں کو ڈیمیج کرتی ہیں لانگ ٹرم. کوشش یہ کریں کہ سن لائٹ میں جائیں تو یو وی پروٹیکٹیو سن گلاسز یوز کریں اگر زیادہ دیر تک آپ کو رہنا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آفیسز میں بھی ہوں یا لیپ ٹاپ کا بھی یوز کریں تو اس کوشش کریں کہ لائٹ زیادہ تیز بھی نہ ہو اور بہت زیادہ ڈم بھی نہ ہو اور کنٹراسٹ اس کا اچھا ہو. آس پاس کی لائٹس جو ہیں وہ بھی ایمبینٹ جیسی کہ اس آفس کا جو لائٹ ہے وہ پراپر ہے. اس سے زیادہ تیز لائٹ ہوتی ہے تو بھی پرابلم ہوتی ہے. اس سے کم اندھیرا میں کام کریں اگر پڑھائی لکھائی کریں تو بھی پرابلم ہوتی ہے. تو ایمبینٹ لائٹ کا استعمال کرنا یہ
بہت ज़्यादा ضروری है। इसके अलावा जैसे आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि स्क्रीन के अलावा कई बार ऐसा होता है कि पीछे खिड़की की लाइट भी इसमें रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, कि ऊपर बल्ब जला हुआ है वो भी बल्ब भी रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। कोशिश करें कि स्क्रीन में से या मोबाइल जैसा अगर यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल की लाइट्स में एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शंस ना हो, कि लाइट भी रिफ्लेक्ट हो रही है, सनलाइट की भी पीछे से आ रही है, खिड़की की लाइट भी आ रही है, तो इससे कोशिश करें कि उसको ऐसे प्लेस करें कि उसमें एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शंस ना आए। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट मैंने कहा कि आप रेगुलर आई एग्जामिनेशन करें, दूसरा है कि प्रॉपर लाइट कैसे हो, तीसरा है कि ग्लेयर कम होना चाहिए स्क्रीन की, जिसमें मैंने अभी जिक्र करा, उसमें इसकी लाइट जो है वो प्रॉपर हो। इसके अलावा ये अगर आप मोबाइल के ज़्यादा यूज़र हैं या IT में काम कर रहे हैं जहाँ आपको काम करना ही है, कि आपका काम ही है कि 10 घंटे आपको 8-10 घंटे कंप्यूटर बैठना है, तो ऐसे कोशिश करें कि एंटी ग्लेयर स्क्रीन लगा लें, या फिर आजकल चश्मे भी इस तरह के आने लगे हैं जिसमें एंटी ग्लेयर कोटिंग आती है या ब्लू फिल्टर ग्लासेस आते हैं जो कि उस लाइट को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें ज़रूरत है कि आपको बैठना ही कंप्यूटर पर, यू कांट अवॉइड दैट, लेकिन आप उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं अपने आप को। डिस्प्ले का मेरा चौथा पॉइंट ये है कि डिस्प्ले अपना प्रॉपर रखें, जितना बड़ा स्क्रीन हो उतना अच्छा है, जितना छोटा स्क्रीन हो जैसे मोबाइल वो उतना ही बुरा, क्योंकि एक तो आपको फोकस आपको बहुत छोटा करना है, और जितना आप उसको छोटा करते जाएंगे उतनी आपकी जो एरिया जहाँ आपको देखना है वो और छोटा होता जाएगा। कोशिश करें कि बड़ा स्क्रीन हो और जितना दूर रहें आंखों से उतना अच्छा है। जैसे सबसे सेफ अगर स्क्रीन डिवाइसेस में कहूँगा, वो सबसे सेफ जो है वो टेलीविज़न है, क्योंकि वो थोड़ा दूर भी रखा जा सकता है, बड़ा भी हो सकता है और आपकी आंखों से काफ़ी दूर है। उसके बाद फिर लैपटॉप, कंप्यूटर, उसके सबसे आखिर में सबसे बुरी चीज़ जो है वो आज जो हमारी जेबों में रहती है वो है मोबाइल। कोशिश करें कि कम से कम मोबाइल यूज़ करें, और अगर करें थोड़ा सा दूर करके करें, और उसको स्क्रीन को बड़ा करके कर सकते हैं, आजकल तो उसमें मैग्नीफाई भी हो सकता है। दूसरा ये कि उसमें बैठने का तरीका स्क्रीन पे जो होता है वो ये कि बैक अपनी स्ट्रेट रखें, गर्दन पे ज़्यादा लोड ना आए और बाकी चीज़ों की इफेक्ट ना हो। तो कोशिश ये करें कि अपनी बैक स्ट्रेट रखें, गर्दन भी स्ट्रेट रखें, और जितनी दूर रखें अपने आँखों से उतनी ही अच्छा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं जिक्र कर रहा हूँ आपका हेल्दी डाइट। डाइट का हेल्दी होना आंखों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक अहम रोल प्ले करता है। अच्छी डाइट से मेरा मकसद ये है कि जो बच्चों के खास तौर में कहता हूँ, अपने जो मेरे पास आते हैं दिखाने बच्चे भी और जो माँ बाप आते हैं, जंक फूड को अवॉइड करें। जंक फूड न सिर्फ आंखों को नुकसान पहुँचाता है बल्कि पूरी बॉडी को ही नुकसान है। जंक फूड जैसे कि आजकल बाज़ारों में जो चीज़ें मिल जाती हैं, कोशिश ये करें कि हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट को अपनाएं। हेल्दी डाइट जो ऑर्गेनिक डाइट होती है, आमतौर से जो वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आंखों के लिए बहुत मुफीद होते हैं। पत्ते वाली सब्जी जैसे कि पालक हुई या मेथी हुई या आजकल की कई तरह की भाजियाँ होती हैं, तो ये जो है आंखों के लिए बहुत मुफीद होती है। इसके अलावा नॉन वेज में अगर जाएँ तो सबसे ज़्यादा मुफीद अगर अपने आंखों के लिए है तो वो है फिश, सी फूड। सी फूड में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन ए होता है, कैरोटीनॉइड्स होती हैं, जो कि बहुत बहुत मुफीद होती हैं आंखों के लिए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक मकदार सी फूड की या मछली का होना चाहिए, हफ्ते में एक आध बार या महीने में 1-2 बार तो काफ़ी है। लेकिन सी फूड बहुत मुफीद। अगर सबसे ज़्यादा मुझसे कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा मुफीद क्या चीज़ है आँख के लिए, तो वो मैं फ़िश का ही जिक्र करूँगा। तो फ़िश ऐसी चीज़ें हैं जो कि आजकल दवाओं में इस्तेमाल करते हैं हम लोग आँखों के। अगर आप उसको नेचुरल वे में ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। फ्रूट्स में येलो फ्रूट्स जैसे कि पपीता हुआ, आम हुए, मौसम्बी हुई या खरबूजा हुआ, इस तरह की जो येलो कलर फ्रूट्स हैं, बनाना हुआ, केला हुआ, येलो कलर के फ्रूट्स जो हैं उसमें विटामिन ए बहुत रिच होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है। ये विटामिन ए और कैरोटीनॉइड्स जो है आँखों के लिए बहुत मुफीद होता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि मैं नहीं कहूँगा कि डायबिटीज़ वाले जो हैं वो फ्रूट्स को खाएँ या केले को खाएँ, वो तो एक बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के हिसाब से। लेकिन ओवरऑल अगर आँख के हिसाब से बताऊँ तो येलो कलर फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गाजर, कैरेट्स में बहुत विटामिन ए रिच होती है, तो गाजर किसी भी फॉर्म में, चाहे आप सलाद में कर लें, चाहे तो आप गाजर का हलवा बना के क्यों ना खा लें, लेकिन गाजर बहुत मुफीद है आँख के लिए, तो विटामिन ए रिच सोर्स है वो। जिस तरह से मैंने जिक्र करा था कि ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम हुआ, पिस्ते हुए, ये आँखों के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन ई बहुत है, जो कि आँखों के लिए बहुत मुफीद होती है। तो कोशिश करें कि ड्राई फ्रूट्स का भी एक हिस्सा जो अपनी डेली डाइट में होना चाहिए।
سب سے زیادہ اور سب سے اہم یہ ہے کہ خوب پانی پیا کریں. جتنا آپ پانی پئیں گے اتنی آنکھ کے لیے بہت ہیلدی ہے. کم پانی پینے سے آنکھ ڈرائی ہو جاتی ہیں, آنکھوں کی صحت پہ اثر پڑتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں, خوب پانی پئیں. بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں آنکھوں کی جو کہ پانی پینے سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں. جیسے ڈرائی آئی ایک پرابلم ہے جو بہت کامن ہونے لگی آج کل, اور یہ کمپیوٹر ویژن سنڈروم میں ایک حصہ ڈرائی آئی کا بھی ہے. تو خوب پانی پیا کریں, کوشش کریں اپنے آپ کو باڈی کو. ابھی گرمیاں آ رہی ہیں, گرمیوں میں تو خیر پانی کی ضرورت ہے, لیکن کوشش کریں سردیوں کے دنوں میں بھی پانی پیتے رہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر کوئی بچہ, اور آپ بچوں کے بارے میں اگر ذکر کریں, کئی بچوں کے ماں باپ میرے پاس آتے ہیں اس طرح کے کہ ہمارا بچہ کچھ کھاتا پیتا نہیں, تو ایسے میں ہمیں مجبوری بدرجے مجبوری ان کو ملٹی وٹامنس کے کچھ سرپ وغیرہ دیتے ہیں. ورنہ ہم کوشش تو ہم ان کو صلاح یہی دیتے ہیں کہ نیچرل طریقے سے آپ ان کو کوشش کریں کہ ان کو ہیلدی ڈائٹ ملتی رہے. تو بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی بہت اس بات کی ضرورت ہے کہ ڈائٹ اپنی ہیلدی ہو اور بیلنس ہو. کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں آپ کی, وہ میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا. ایک تو جو میں نے کہا تھا کہ جو اسکرین یوزرس ہیں ان کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ہے, میں نے بتایا تھا کہ فوکس ایک جگہ ان کا رہتا ہے تو کئی بار اس میں آنکھ تھک جاتی ہے. ایک 20-20 رول بنایا گیا اس کے لیے. 20-20 رول یہ ہے, 20-20 نام اس لیے رکھا گیا کہ آپ یاد آسانی سے ہو جائے, اور آپ کو آج کل کرکٹ بھی 20-20 ہونے لگا ہے تو لوگوں کو یاد رہتا ہے. 20-20 رول یہ کہتا ہے کہ ہر 20 منٹس بعد, ہر 20 منٹ بعد 20 سیکنڈس کے لیے 20 فٹ دور دیکھیں. مقصد اس کا یہ ہے کہ اپنا فوکس آئی کا چینج ہو جائے ہر تھوڑے دیر میں. 20 منٹس کے بعد آفٹر ایوری 20 منٹس فار 20 سیکنڈس 20 سیکنڈس کے لیے 20 فٹ دور دیکھنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری نظر ایک فوکس سے ہٹ کے تھوڑی دیر سے دوسری ہو جائے گی, اس میں آپ ریلیکس ہو جائے گی, پھر واپس اپنا کام کریں. 20 سیکنڈس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا, کوئی بھی چاہے کتنا ہی بڑا کام کرنے والا ہو یا کتنی بزی آدمی ہو, 20 سیکنڈس میں اس سے کوئی ایسا نقصان نہیں ہوتا. کوشش ہی کریں. خاص طور سے جو بچے یا کئی بڑے بھی آج کل جو ہے موبائلس میں ایڈکٹڈ ہیں, ان کو تو میں ضروری صلاح دیتا ہوں کہ تھوڑی دیر بعد کی نظر سے اس کو ہٹا لیں اور تھوڑا دور دیکھ لو. پھر تھوڑی دیر اپنا اگر وہ اتنا ضروری کام کر رہا ہے تو دوبارہ کر لو, لیکن نظر وہاں سے ہر تھوڑی دیر میں ہٹانا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ. دوسری بات میں نے کہا کہ پلکیں جھپکاتے رہیں, یہ بھی ایک ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے, خاص طور سے جو اسکرین یوز کرتے ہیں. اس کا ہم نے آئی ٹی والوں کو تو میں یہ مشورہ یہ دیتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ کی دباتے ہیں آپ, جیسے بہت سے لوگ انٹر بہت دباتے ہیں, ہر تھوڑی دیر میں انٹر, وہ کچھ وہ کرا کچھ فارمولا لگایا پھر انٹر. تو جب بھی ایک عادت ڈال لیں کہ انٹر کی بٹن جب بھی بتائیں تو پلک جھپکا کے دبائیں, تو آپ کی بریکنگ ریٹ بڑھ جائے گا. تو اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں ایسی جس سے کہ آنکھ ہیلدی رہے. کیونکہ بلنکنگ جیسے میں نے کہا بہت امپورٹنٹ ہے آنکھ کے لیے. اگر بلنکنگ کم ہو جائے گی تو آنکھ کو نقصان ہوتا ہے. کوشش کریں کہ جو بھی کی سب سے زیادہ آتی ہو یا جو بھی آپ یوز کرتے ہو, جیسے ماؤس کلک جو لوگ زیادہ کرتے ہیں, پلک جھپکا ماؤس کلک کریں. تو اس طرح کی بلنکنگ اپنا ریٹ کم نہ ہونے دیں, خاص طور سے جب اسکرینس یوز کر. دوسرا ایک عام طور سے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک ایکسرسائز ہے جس میں کہ آپ کو تھوڑا 2-3 بار کلاک وائز گھمانا ہے, اس طرح سے لے جا کے پھر ایسے آپ جائیں 3 بار ایسے کلاک وائز گھما لیں, پھر 3 بار اینٹی کلاک وائز گھما لیں. صبح شام اگر 2-3 منٹ کر لیں تو اس سے آپ کے موومنٹس پراپر رہتے ہیں اور آپ کی جو موٹیلٹی ہے وہ مینٹین رہتی ہے. تو 3 بار کلاک وائز 3 بار اینٹی کلاک وائز, اس طرح کی ایکسرسائز اگر صبح شام کریں. بچوں کو ہم لوگ عام طور سے ایک, وہ بڑوں کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن عام طور سے بچوں کو ہم ایکسرسائز بتاتے ہیں. پین اور پینسل والی ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں فوکسنگ ہوتی ہے. اس میں یہ ایکسرسائز یہ ہوتی ہے کہ پین کی ٹپ کو اپنے ناک کی سیدھ میں رکھیں اور بالکل اپنا آرم اسٹریچ کریں اور پین کی ٹپ کو فوکس کریں. تو دھیرے دھیرے اس پین کو قریب لے کے جائیں اور اپنے ایک بالش دوری تک اس کو یہاں تک لے جائیں. بڑوں میں پرابلم یہ ہوتی ہے 40-50 کی ایج کے بعد تھوڑے سے نظر پاس ہی کمزور ہو جاتی ہے, تو اس میں اپنے ریڈنگ گلاس یوز کریں. تو گروپ کریں, پورا آرم کو اسٹریچ کر لیں, ناک کے سیدھ میں رکھیں, اوپر نیچے نہ رکھیں, اسٹریٹ رکھیں اور دھیرے 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 اس کو اپنے پاس لے کے آئیں. آنکھ کو اس کو فوکس رکھیں, ٹپ پہ ایک بالش کی دوری تک بتانا ہے, اس سے آگے نہیں لے کے جانا ہے, پھر پیچھے کرنا ہے. تو ایک ایکسرسائز یہ بھی ہوتی ہے, تو اس کو کنورجنس ایکسرسائز بولتے ہیں. تو یہ کنورجنس ایکسرسائز ہوتی ہے, اس سے فوکسنگ میں بھی اچھا ہوتا ہے. خاص طور سے بچے جو پڑھنے لکھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یہ کنورجنس ایکسرسائز کرتے رہنا. اور جیسے میں نے کہا کہ 20-20 رول کو فالو کریں, وہ تو عام طور سے اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہر جو ہے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ
10-15 सेकंड दूर देखें, फिर 10-15 सेकंड पास देखें, फिर दूर देखें, फिर पास देखें। जैसे 20-20 रूल तो ये कहता है कि 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए दूर 20 मिनट दूर देखें। लेकिन एक एक्सरसाइज ये भी होती है कि सुबह शाम आप थोड़ा एक दूर का ऑब्जेक्ट को फोकस कर लें, 15 सेकंड पास कर देख लें, फिर 15 सेकंड दूर कर लें, ये 1-2 मिनट कर लें। इस तरह से फोकसिंग चेंज होगी, सुबह शाम एक एक्सरसाइज चेंज होगी। तो ये मैं 3-4 एक्सरसाइजेस बता दी जो कि एक नॉर्मल रूटीन में आप कर सकते हैं, सुबह शाम अगर कर लें तो काफ़ी हद तक आँख के हेल्थ पे मतलब आँख जो है हेल्दी रहेगी। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि फ्रीक्वेंट ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से आजकल जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या बच्चे जो आजकल क्लासेस कर रहे हैं। तो हमने ऐसा तो आज के स्टूडेंट माशाल्लाह स्कूल्स ने भी अब, क्योंकि बहुत सारे शुरू में एकदम से जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी तो लंबी लंबी क्लासेस चलती थी, जैसे नॉर्मल स्कूल का शेड्यूल होता था वैसे करते थे। लेकिन बाद में उनको जब बताया गया, उनको समझाया गया, तो फिर उन्होंने फिर इस तरह से करने लगे कि 40-50 मिनट का एक पीरियड होता है, फिर 10-15 मिनट का गैप होता है या 5-10 मिनट 5 मिनट गैप होता है, फिर उसके बाद 40-50 मिनट, तो हर 2 घंटे बाद एक बड़ा ब्रेक करते हैं 15-20 मिनट का। कोशिश करें कि अपना काम अगर लैपटॉप पे या मोबाइल पे कर ही रहे हैं तो थोड़े से ब्रेक्स लेके करें। अब जैसे मैंने कहा कि मैं कंप्यूटर के हवाले से ही बात कर रहा हूँ कि अपने पोस्चर सही रखें, लाइट्स का ख्याल रखें। स्क्रीन जो है जैसे मैंने अपना लैपटॉप रखा हुआ है इस वक्त, ये बिल्कुल आइडियल है। इतनी दूरी होना चाहिए, 30 डिग्री आंखों के नीचे होना चाहिए, इसको थोड़ा सा टिल्ट होना चाहिए और मेरी बैक और मेरी नेक जो है स्ट्रेट होनी चाहिए। ये मोबाइल या लैपटॉप पर काम करने का तरीका यही होता है कि गर्दन पे भी लोड ना आए, बैक पे भी नहीं आए और आंखों पे भी नहीं आए। तो स्क्रीन टिल्टेड होना चाहिए, थोड़ा दूर होना चाहिए, आंखों के लेवल से नीचे होना चाहिए। जितना ऊंचा होगा, जैसे हम लोग के कुछ लोगों की आदत होती है सब सोते टाइम मोबाइल देखते हैं, बहुत ख़राब आदत है, 2 वजहों से ख़राब है। एक मैंने कहा कि आई लेवल से स्क्रीन नीचे होना चाहिए, उसमें लेट के आई लेवल से ऊपर हो जाता है या ऊंचा हो जाता है या बिल्कुल आई लेवल पर हो जाता है। तो आई जितनी नीचे रहेगी आँख कम खुलेगी, जितना आप ऊंचा करते जाएंगे आँख ज़्यादा खुलेगी, स्ट्रेच होगी, टीयर फिल्म पतली हो जाएगी और जल्दी वाइब्रेट होगी। एक तो ये बहुत ख़राब आदत है रात को सोते वक्त मोबाइल वगैरह देखना। इसके आदत को कोशिश करें कि इसको बंद करें। एक वजह तो मैंने कहा कि आँख के लेवल्स में सही नहीं आ पाता, तारीफ भी बहुत हो जाता है। दूसरी वजह ये है कि जो रात के वक्त इस तरह की स्क्रीन्स को देखना या लाइट्स को देखना ना सिर्फ आँखों को ख़राब करता है, बल्कि आपके जो ब्रेन का जो सिस्टम होता है नींद वाला, उसको भी ख़राब करता है, स्लीप को भी डिस्टर्ब कर देता है। लाइट्स को सोते वक्त नहीं देखना चाहिए, इसलिए हम लाइट डिम करके सोते हैं। और उल्टा होने लगा है, हम सोते हैं तो मोबाइल देखते हैं, स्क्रीन की लाइट्स एकदम आंखों पे पड़ती है, तो जो नींद है वो भी डिस्टर्ब होती है, तो नींद भी देर से आती है और जो नींद आती है तो वो भी सही नहीं आती है। तो ये स्लीप डिस्टर्बेंस भी होता है इस वजह से और आंखों की प्रॉब्लम भी होती है। तो एक आदत अगर आप यहाँ से टेक होम मैसेज ले जाना चाहें तो एक आदत ये ख़त्म करें कि रात के वक्त सोते वक्त एटलीस्ट 15-20 मिनट पहले, कम से कम आधे घंटे पहले आप मोबाइल को बस बंद करके रख दें। इसको सोते वक्त ना, ये बहुत मुज़र है ना सिर्फ आंखों के लिए बल्कि ब्रेन के लिए, ख़ास तौर से बच्चों के लिए। तीसरी जो लास्ट पॉइंट जो मेरा वो ये है कि वो अगर आपको स्क्रीन यूज़ करना ही है और इस्तेमाल आपका बहुत ज़रूरी ही है, तो फिर आपको इतनी स्पेशल ग्लासेज आते हैं, चश्मे आते हैं जो मैंने बताया था कि एंटी ग्लेयर वाले भी होते हैं, ब्लू फिल्टर भी होता है इसमें, वो इस्तेमाल करें। और कुछ आई ड्रॉप्स आती हैं जो लुब्रिकेंट ड्रॉप्स होती हैं, जो आमतौर से हर केमिस्ट शॉप में मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिफ्रेश टीयर्स आती है या लुब्रिक्स करके ड्रॉप आती है, ये लुब्रिकेंट ड्रॉप्स होती हैं जो जैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आँख को थोड़ा सा जो टीयर फिल्म वाइब्रेट हो जाता है जल्दी जल्दी, उसको जल्दी वाइब्रेट नहीं होने देती और आँख को हेल्दी रखती है। तो ये इस तरह के ड्रॉप्स मार्केट में बहुत कॉमनली अवेलेबल है, जो कि लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स कहलाती हैं, अलग अलग नामों से आती हैं, बहुत अलग अलग बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं है उनका। आप जितना मर्जी इसको इस्तेमाल करें और जितने दिन चाहें इसको इस्तेमाल करें, वो ड्रॉप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और आपको बहुत ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ करना है। अब मैं कुछ बातें जो ड्राई आई के सिलसिले में बताना चाहूँगा। जैसे मैंने पहले जिक्र करा है, खाने पीने में फ़िश बहुत इंपॉर्टेंट है। आँखों में पानी मेंटेन रहे उसके लिए मसूर की दाल भी बहुत अच्छी है, तो मसूर की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी खूब पीना, जैसे मैंने जिक्र करा। फैटी एसिड जैसे मैंने कहा कि बादाम वगैरह, ये ड्राई फ्रूट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो मैंने कहा, जिसमें जो मैंने जिक्र करा येलो फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और गाजर वगैरह, ये इस्तेमाल करें। और बहुत ज़्यादा रेड मीट या बहुत ज़्यादा चिकनाई चर्बी वाली चीज़ें वो आँखों को नुकसान पहुँचाती हैं, क्योंकि उससे फिर दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, आँखों के उस पर असर
تو کیا چیز اوائڈ کرنا چاہیے؟ میں یہ کہوں گا کہ ریڈ میٹ اور بہت زیادہ آئلی چیزیں، بہت زیادہ فیٹی چیزیں، یہ ویسے بھی ہارٹ کے لیے بہت خراب چیزیں لیکن آنکھوں کے لیے بہت مضر چیزیں، اور بہت ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹس، یہ جو پیکج فوڈز ہوتے ہیں یہ بھی آنکھوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے. ایون جو یہ فروٹ جوسز بھی جو آتے ہیں پیک والے وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے. نیچرل طریقے سے آپ فروٹ میں سے جوس لے کے لیں، لیکن جو پیکج جو فروٹ یہ ہوتے ہیں جوسز وہ مناسب نہیں ہے اس کا استعمال. اچھا، کب؟ جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک آئی اسپیشلسٹ کو سال میں ایک بار تو دکھانا، کوئی پرابلم ہو نہ ہو دکھانی، لیکن کب ایسی کنڈیشن ہو جب آپ کو آئی اسپیشلسٹ کو دکھانا بہت ضروری ہے یا آپ کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے اگر آنکھ میں درد ہو رہا ہو یا آنکھیں بہت سرخ ہو رہی ہیں، ایسے میں تو فوراً آئی اسپیشلسٹ کو دکھائیں. یا پھر آنکھوں میں کوئی بھی قسم کی چوٹ لگے. آنکھوں کی چوٹ جو ہے وہ مطلب کئی بار تو نیچرل طریقے سے ٹھیک تو ہو جاتی ہے لیکن کئی بار بہت ہی نقصان دہ ہوتی ہیں اور کئی بار ان کے اثرات جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں. کچھ افیکٹس آنکھوں کے چوٹ کے وہ فوری آتے ہیں، امیڈیٹ افیکٹس آتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیلیڈ ہوتے ہیں، جو بعد میں آتے ہیں، 15 دن بعد، مہینے بھر بعد یہ ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کبھی بھی آنکھ میں کوئی بھی قسم کی چوٹ لگے تو فوراً کسی آئی اسپیشلسٹ، کیونکہ کوئی بھی آنکھ کی چوٹ جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ ہر آنکھ کی چوٹ جو ہے وہ سیریس ہی مانی جاتی ہے. کسی کی چھوٹی آئی کی چوٹ بھی کئی بار سیریس ہو سکتی ہے. تو اس لیے آنکھ کی چوٹ کے معاملے میں وہ نہ کریں اور آئی اسپیشلسٹ کو دکھائیں. آنکھ سے کیچڑ آ جانا، آنکھیں چپک جانا یا آنکھ میں سے چپچپا پانی نکلنا، اس میں بھی آپ کو آئی اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے. اگر آپ کے سر درد بہت رہتا ہے، اگر آپ کی نگاہ میں پرابلم ہو رہی ہے، اس میں بھی آئی اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے. اگر آنکھ میں جو میں نے بتایا ذکر کرا کہ آنکھ میں فٹیگ، تھکاوٹ، ڈرائنیس ہو جانا یا آنکھ میں فوکس میں پرابلم ہو رہی ہو، تو ایسی کنڈیشن میں بھی آئی اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے. ڈائبٹیز والوں کو خاص طور سے بہت ضروری ہے کہ ان کو اگر شروع کے ڈائبٹیز میں شروع کے 10 سال اگر آپ شوگر کو ہو گئے ہیں تو سال میں ایک بار دکھانا کافی ہے. لیکن اگر 10 سال سے زیادہ ڈائبٹیز ہو گئی ہو آپ کی، بھلے ہی کنٹرول میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر 6 مہینے میں دکھانا. ڈائبٹیز کا ڈیوریشن جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی آنکھ پہ اس کے اثرات آنے شروع ہو جائیں. ڈائبٹیز میں کیا اثرات آتے ہیں آنکھ میں، یہ ٹاپک میں ابھی 2 منٹ اس کو بھی ذکر کر دوں. ڈائبٹیز سے 2 پرابلمز آتی ہیں مینلی. ایک تو ہمارے جو قدرتی لینس ہے، جو ہمارا جو نیچرل لینس ہے وہ دھندلا ہو جاتا ہے. اس کا میں نے نام بتایا تھا، اس کو کہتے ہیں کیٹریکٹ، موتیا بند. تو جو نیچرل لینس ہے وہ دھندلا ہو جانے کو کیٹریکٹ ہوتے ہیں. اور اچھا، ارلی کیٹریکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ارلی کیٹریکٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کے چشمے کے نمبر بدلنے لگتے ہیں. کچھ ہے 2-3 مہینے بعد کچھ اور ہو جائے گا، پھر 3-4 مہینے بعد کچھ اور ہو جائے گا. تو فریکوینٹ چینج آف گلاسز ہونے لگتے ہیں. تو اس لیے ڈائبٹیز والوں کہتے ہیں کہ اپنا ایویلویشن اگر زیادہ وقت ہو گیا ہو شوگر پہ تو ہر 6 مہینے پہ کریں، کیونکہ چشمے کے نمبر بھی جلدی جلدی بدلنے لگتے ہیں. پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چشمے کے نمبر اتنا زیادہ، مطلب کئی بار ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کیٹریکٹ کی جب چشمے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ اسٹیج ہوتی ہے پھر سرجری کرنے کی. کیونکہ اگر آپ کو چشمے سے بھی کلیئر نہیں دکھ رہا اور دھندلاپن آپ کے چشمے سے بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے، تو ایسے میں آپریشن آپ کو ایڈوائز کریں گے ڈاکٹر کہ آپ لینس لگوا رہے ہیں، اپنے لینس ہی بدلوا رہے ہیں، کیونکہ جو قدرتی لینس ہے وہ دھندلا ہو چکا ہے شوگر کی وجہ سے. اب اس کو نکال کے دوسرا ایک صاف شفاف آرٹیفیشیل لینس، صاف شفاف لینس ڈالے گا تو نگاہ آپ کی صاف ہو جائے گی. ایک تو یہ. دوسری پرابلم جو بہت زیادہ سیریس پرابلم ہے ڈائبٹیز کی، وہ ہے ڈائبٹک ریٹینوپیتھی. ڈائبٹک ریٹینوپیتھی کہتے ہیں جب آپ کے ریٹینا میں، جو میں نے کہا تھا جس کی میں نے ایگزامپل دی تھی فلم، جو کیمرے کی فلم ہوتی ہے، تو جو آنکھ کا ریٹینا ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہونے لگتا ہے ڈائبٹیز سے. وہ بڑی خراب چیز ہے، کیونکہ وہ ایک بار کیٹریکٹ ہو جائے تو وہ لینس چینج کرنے سے آپ کی نگاہ واپس آ جائے گی. لیکن ایک بار ڈائبٹک ریٹینوپیتھی ہو گئی اور اس سے ڈیمیج ہونے لگا آنکھ میں، تو وہ ڈیمیج ٹھیک کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کئی بار ناممکن بھی ہوتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ہر 6 مہینے میں جب چیک اپ کرائیں تو وہ دوا ڈائلیٹ کر کے آنکھ کا ریٹینا بھی چیک کرے گا آپ کا ڈاکٹر، تو وہ اسکریننگ کر لیتے ہیں. کیونکہ اگر شروعات ہو رہی ہے اس کی تو اس کو اپنی جگہ پہ روکا جا سکتا ہے، لیکن لیٹ اگر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ویژن واپس ریکور کئی بار نہیں ہوتا. تو ڈائبٹیز سے 2 پرابلمز ہوتی ہیں، ایک کیٹریکٹ ہوتا ہے جب گلاسز چینج ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈائبٹیز ریٹینوپیتھی کی پرابلم آتی ہے. ریٹینوپیتھی بلڈ پریشر سے بھی ہو سکتی ہے، تو بلڈ پریشر بھی مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. اور کولیسٹرول کے بڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے. کئی بار کولیسٹرول بڑھنے سے اچانک آنکھ کی روشنی بھی کم ہو جاتی ہے. تو یہ 3 پرابلمز جو ہیں آنکھوں پہ بہت زیادہ اثر کرتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بیماریاں ایسی ہیں، وہ ان گنت بیماریاں ہیں جو کہ آنکھ کے ریٹینا میں دیکھ کے یا آنکھ کو چیک کر کے پتہ چل جاتی ہیں. یہاں تک کہ ایڈس کو بھی کئی بار ہم لوگ ڈائگنوز کر لیتے ہیں آنکھ کو دیکھ کے. تو بہرحال ایک آئی کا چیک اپ کی امپورٹنس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کو آپ ضرور فالو کریں.
اور میرے خیال سے میں نے کافی وقت لے لیا ہے اور میرے ذہن میں بھی کوئی بات نہیں آ رہی. امید ہے کہ آپ کو اس چھوٹے سے میری بات سے کچھ ٹیک ہوم میسیجز ملے ہوں گے. میں اگر مختصر طور پہ آپ کو جو ٹیک ہوم میسیجز ہے بہت لمبا لیکچر ہے, لیکن مختصر 4-5 پوائنٹ اگر آپ سے کہنا چاہوں تو وہ ایک تو یہ ہے کہ آئی کا ایگزامینیشن, آئی کا چیک اپ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آنکھ کا چیک اپ کیمپس وغیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, پراپر کلینک میں یا ہاسپٹل جا کے جو پراپر آئی چیک اپ ہوتا ہے جس میں آنکھ کے پورے حصوں کے چیک اپ ہو جاتے ہیں, وہ ضرور کروایا کریں سال میں ایک بار, بھلے ہی کوئی پرابلم ہو چاہے نہ ہو. ایک یہ بہت امپورٹنٹ ہے. خاص طور سے میں نے اس میں کہا ان لوگوں کی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ان لوگوں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے جن لوگوں کو شوگر ہو گئی ہو یا بلڈ پریشر رہتا ہو یا پھر کولیسٹرول بڑا رہتا ہو, اور جو چھوٹے بچے جن کو چشمے لگے ہو ان کو تو چشمے میں کوشش کریں کہ جاتے ڈاکٹر کے پاس جا کے دکھائیں. تو ایک امپورٹنس فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آنکھ کا چیک اپ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ نیگلیکٹ نہیں کریں, کیونکہ آنکھ ایسی چیز ہے بہت پریشیس ہے لیکن سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ بھی ہے. ہم سب سے زیادہ اگر ہمارے نیگلیکٹ کرنے والی آرگن اگر ہے تو وہ آنکھ ہے, کیونکہ وہ اس کو ٹال جاتے ہیں. باقی پرابلم ہوتی ہے, پیٹ کی درد ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے فوراً جاتے ہیں, لیکن آنکھ کی پرابلم کو کئی بار ٹال جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس کو نہ ڈالیں اور ایک چیک اپ کرا کریں. دوسرا میں نے ایک پوائنٹ ہیلدی ڈائٹ کا بتایا تھا, پانی پینے کا بتایا تھا. تیسرا میں نے ڈیجیٹل ڈیوائسز کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کو کیسے صحیح سے استعمال کرنا چاہیے, اور کچھ ایکسرسائزز بتائی تھی وہ فالو کرنا, اور رات کے وقت موبائل کا استعمال نہ کریں. ایک تو یہ میں نے ہدایت دی تھی کہ اگر یہاں سے کوئی میسج لینا چاہیں تو وہ استعمال وہ لے کے جائیں. پل کے جھپکاتے رہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے, اور جو ایکسرسائز میں بتائیں, ڈائٹ کا خیال رکھیں اور چیک اپ کا خیال رکھیں. یہ میرے 4-5 پوائنٹس ہیں جو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس وقت اپنے گھر یہ بات اپنے ذہن نشین کر کے جائیں انشاءاللہ. ایک بہت اچھی مجھے ایک دم سے بھی خیال آیا, ایک عادت ڈالیں, ایک سنت ہے رات کو سوتے وقت وضو کر کے سونے کی. بہت مطلب یہ میں نے خود اپنے پر آزمایا ہے کہ رات کو وضو کرنے سے ایک تو نیند اچھی آتی ہے, دوسرے آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے. کہ جب ہم 3 بار چہرے پہ دھوتے ہیں پانی سے تو جو آنکھوں کے اندر دن بھر کا گرد و غبار, پالوشن وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ سب صاف ہو جاتا ہے. اور کیونکہ آنکھ ہم بند کرتے ہیں سوتے وقت, جب بند رہتی ہیں ایک 7-8-6-7 گھنٹے کے لیے آنکھ آنکھ کے اندر کا جو پورا کلوز انوائرمنٹ ہے, وارم اور ہیومڈ انوائرمنٹ ملتا ہے, تو اس میں یہ بیکٹیریا گرو کرنے کا بہت اچھا میڈیم مل جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ دھو کے سوئے تو جو گرد و غبار اور بیکٹیریا ہے وہ سب صاف ہو جائے گا, وہ گرو نہیں کرے گا آنکھ میں. اس لیے آپ کبھی بھی دیکھیں گے کہ جب سو کے اٹھتے ہیں تو گیجڑ جمع ہوتا ہے آنکھ میں, لیکن اگر آپ وضو کر کے سوئیں گے, آنکھ کو پراپر دھو کے سوئیں گے تو گیجڑ نہیں جمع ہوگا. آنکھ آپ اٹھیں گے فریش اٹھیں گے تو نیند بھی اچھی آئے گی. تو یہ سنت ہے, سنت میں زیادہ کوشچن نہیں کرنا چاہیے سنت کو, لیکن یہ بہت مفید سنت ہے. ساری سنتیں مفید ہیں, لیکن آنکھوں کے اعتبار سے خاص طور سے اور یہ آزمایا ہوا ہے کہ رات کو سوتے وقت ضرور ایک یہ میسج بھی لے کے جائیں آپ, اس سنت کو دوبارہ زندہ کریں اور رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں. آپ کی نیند کہیں نہیں جائے گی بلکہ اور الٹی آپ کو اچھی نیند آئے گی. لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ صاحب وہ وضو کر کے سوئیں گے تو آپ نیند بھاگ جائے گی, نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کو اور اچھی نیند آئے گی. تو یہ ایک سنت کو زندہ کریں, اس سنت کو اپنی زندگی میں لائیں اور کوشش کریں کہ روز رات کو سونے سے پہلے باوضو سوئیں. جزاک اللہ خیر. اور کوئی بھی کوشچن آنسر کے لیے اوپن ہے, کوئی بھی کسی طرح کا کوئی سوال کوئی پوچھنا چاہے کوشش کروں کہ جواب دے سکوں. ایکسرسائز بتایا سر آپ نے, جب کوئی ایکسرسائز ہم کریں آئی کی روٹیشن کے لیے گلاس لگانا تو گلاس ہٹا کر کریں یا لگا کر؟ اگر آپ کو گلاس لگا ہوا ہے تو گلاس لگائیں, اگر آپ کا نمبر آپ تکلیف ہو رہا ہے آپ کو یہاں پر دلی میں یا ہمارے ایریا میں کوئی بہتر ڈاکٹر ہو آنکھ کا تو وہ سجیسٹ کر دیں, کیونکہ میکسیمم جگہوں پہ میں گیا جی آپ تو یہاں اویلیبل, ان کا جو آئی چیک اپ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. پچھلے 2 سالوں میں 8 بار چشمہ چینج ہو گیا, وہ چشمے میں نہیں دیکھیے چشمہ چینج میں آئی چیک اپ نہیں ہوتا ہے. میں نے جیسے کہا کہ آئی چیک اپ پراپر جو ہوتا ہے اس میں ایک حصہ ہوتا ہے چشمے کا چیک اپ ہوتا ہے, بلکہ آج کل تو ہم ڈاکٹرس کرتے بھی نہیں ہیں. وہ چشمے کا چیک اپ ہمارا کام رہ نہیں گیا, کیونکہ یہ کام اس کے لیے اسپیشلی ابھی آپ اس میں ذکر کر رہے تھے, میری ذہنوں میں یہ بات آئی تھی کہ آپ نے ذکر کرا تھا کہ آئی بہت امپورٹنٹ فیلڈ ہے, اس میں ڈاکٹرس کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک الگ فورس اور آ رہی ہے ڈاکٹرس کے لیے. پھر آپ ایک مشکل ہوتا ہے کہ پہلے MBBS میں کوالیفائی کریں, پھر MS کریں. ایک الگ فورس مشنس کی ہے. جس طرح سے آپ ذکر کر رہے تھے پیرامیڈیکل کورسز چلانے کا, اس طرح کے پیرامیڈیکل ان کو ٹرین کرتے
और वो जगह जगह पे जहाँ पे डॉक्टर नहीं जा पाते वहाँ पे इस तरह के ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस जाते हैं और वहाँ उनकी पोस्टिंग भी होती है, उनको रोजगार भी मिलता है और एक कम्युनिटी को एक प्राइमरी लेवल का जो आई का फैसिलिटी है वो मिल जाती है। अब जो और मुश्किल वाली चीज़ें हैं या जो उससे नहीं बन पा रही हैं या जो डायग्नोसिस नहीं कर पा रहा है या जो इलाज नहीं कर पा रहा है वो भी जाहिर सी बात है वो डॉक्टर के पास रेफर करेगा, लेकिन जो इमीडिएट केयर होती है वो मिल जाती है। तो मैं आपके सवाल का जवाब में ये दूंगा कि आप एक सर चश्मे का नंबर चेक करने को ही मत समझिए कि आई चेकअप हो गया। आई चेकअप का मतलब ये है कि आप चश्मे का नंबर तो चेक हो ही होगा, लेकिन इसके अलावा डॉक्टर भी एक नज़र आपके आँख को देखेगा और एक आँख रेटिना को भी चेक करेगा। तो उसके लिए किसी आई हॉस्पिटल या आई स्पेशलिस्ट के पास जाना जरूरी है। आमतौर से जो आई के स्पेशलिस्ट के पास आप जाएंगे और रूटीन चेकअप की बोल के जाएंगे कि आपको रूटीन चेकअप कराना है, तो आमतौर से आपको चेकअप करेगा, वो मना नहीं करेगा कोई भी आई स्पेशलिस्ट, क्योंकि वो ट्रेंड है उसके लिए, उसका काम ही है, उससे वही सीखा भी है। तो एक प्रॉपर आई चेकअप होना तो वो हर आई स्पेशलिस्ट का काम है। चश्मे का नंबर बदल जाता है वो अलग मैटर, लेकिन चेकअप तो होना चाहिए। और दिल्ली में मैं ज़्यादा असल में जानता नहीं हूँ, यहाँ के खासतौर से इलाके में मैंने 1-2 महीने श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल में काम करा, वहाँ ट्रेनिंग ली है, जो लेज़र की ट्रेनिंग मैंने वहाँ करी थी, तो मुझे अच्छा सेंटर लगा। तो श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल दरियागंज में जो है वहाँ पे अपना चेकअप करा सकते हैं। वहाँ पे बल्कि अच्छा सिस्टम ये भी है कि वहाँ एक सेक्शन ऐसा है जो पेड है और एक सेक्शन ऐसा भी है जो अनपेड वालों के लिए, जो गरीब लोगों के लिए, वही डॉक्टर्स रहते हैं, वही टेक्नीशियन, वही इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, लेकिन उनका सेक्शन थोड़ा पीछे से है, वो अलग से जाके दिखाते हैं, उनका उनका वेटिंग एरिया उनका सब अलग है पेड लोगों से। तो वो वहाँ क्रॉस सब्सिडी मॉडल चलता है कि जो वो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो वो जो पेड लोगों से जो कमाई आती है उसको वो गरीब पे खर्च करते हैं, तो वहाँ से उसका खर्चा निकला। तो क्रॉस सब्सिडी मॉडल अच्छा मॉडल है। तो वो आप एक सेंटर में आपको बता सकता हूँ दिल्ली में, दरियागंज में आपका श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल। डॉक्टर ने जो अभी आपने बताया उसमें जो मुझमें जो कमियाँ हैं जो मैंने उससे गौर करा, एक तो मैंने कहा कोलेस्ट्रॉल है बहुत ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है जी। दूसरा कंप्यूटर भी काम करता हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक तो आपने ग्लास का बताया, तो मैं पहले से ये लगाता हूँ, तो ग्लास कौन सा होगा जो मैं इस पर यूज़ करूँगा? तो पहले तो जैसा लगा कि आप अगर साल भर हो गया हो चश्मा लगाते हुए तो आप प्रॉपर दोबारा चेकअप कराइए। हो सकता है नंबर बदल गया, चश्मे नंबर जो भी आ रहा है वो बनवाइए। और उसमें मैंने 2 चीज़ों का जिक्र करा था, एक तो एंटी ग्लेयर और वो ग्लास कैसे यूज़ करेंगे? इस पर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। नहीं, वो फिर आपको ग्लास चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ये कांच को बदलवाना पड़ेगा। किसी भी तरह आप प्रॉपर चेकअप करें, फिर ग्लासेस जो नंबर आ रहा है उसमें आप उसको जो ऑप्टिशियन आप चश्मा जैसे बनवाएं उसे कहिए कि हमेशा एंटी ग्लेयर वाला और ब्लू फिल्टर, ब्लू कट भी बोलते हैं चश्मे वाले, हम डॉक्टर बोलते हैं ब्लू फिल्टर, लेकिन चश्मे वाले बोलते हैं उसको ब्लू कट। तो ब्लू कट, एंटी ग्लेयर, ये 2 प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए आपके चश्मे के कांच में या ग्लास में या फाइबर भी बना रहा है, लेकिन वो ये 2 प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए अगर आपका स्क्रीन पर ज़्यादा काम होता है। दूसरा, मैं साल में मरतबा चेकअप कराता हूँ, तो अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन वो जो चेकअप करते हैं ना, मैं जाता हूँ चेकअप कराने, वो देखते हैं 10-15 मिनट देखते हैं, 20 मिनट एक दवाई डालते हैं, उसमें डाल के देखते हैं, तो वही कंप्लीट चेकअप हो जाता होगा या कोई मशीनरी वगैरह से? नहीं, वही कंप्लीट है। वही अगर आपको दवा डाल के डायरेक्ट करके रेटिना चेक कर रहे हैं तो वो कंप्लीट चेकअप ही करेंगे। और इसके अलावा उससे पहले वो टेक्नीशियन आपका आई का प्रेशर, आई का चश्मे का नंबर वगैरह सब देख लेते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फिर आपको एक मशीन बिठा के लैंप पे देखते हैं, फिर उसके बाद रेटिना चेक करते हैं, तो वो आपको पूरा कंप्लीट थॉरो चेकअप हो गया। मैंने अपने आप को मुतमिन करने के लिए कहा कि मैं जाता हूँ जब सही। जी, नहीं, मैंने कहा कि आई स्पेशलिस्ट पर अगर आप जाएंगे तो वो थॉरो चेकअप ही करेगा। वो मतलब अंडर कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हो, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी हो, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा हो उस पर, या फिर निगलेक्ट कर रहा हो कि प्लीज़ आप बस रखा रहा हो, लेकिन आमतौर से ऐसा होता नहीं। आमतौर से आप किसी भी आई स्पेशलिस्ट पर जाएंगे 90% ऑफ द चांस ये है कि आपको पूरा थॉरो चेकअप ही करेंगे। और कुछ उसके बाद कभी आँख लाल हो जाता है, किस चीज़ के बाद थोड़ी देर के लिए मुसर करना, वो ये तो नॉर्मल होता है, किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है। नहाने के बाद उसके बाद थोड़ी देर आँख लाल हो जाती है, किसी के एक आध मिनट की होती है, किसी के 5-6 मिनट में, लेकिन वो कुछ देर बाद साफ हो जाती है। वो एक नॉर्मल फिनोमेनन है, तो हर एक का लेकिन अलग अलग रहता है। किसी कम देर रहती है आँख लाल, किसी की ज़्यादा, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है।
नेचुरल है। डॉक्टर सुरमा लगाना कैसा है? सुरमा लगाना थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, कुछ डॉक्टर्स मना करते हैं। मेरा कहना ये है इसमें कि अगर आपको पता है कि सुरमा वाकई जेन्युइन है और सही तरीके से बनाया गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी मिलावटें भी लोग कर देते हैं आजकल, तो कह नहीं सकते, कई बार वो होता है कि नुकसान भी पहुंचा सकता है, लेकिन इसका ख्याल रखें नॉर्मल हेल्थ आइटम में कोई नुकसान नहीं। मतलब अगर आपको पता है कि वो सही सोर्सेज बनाया है, बिल्कुल असली है, ओरिजिनल बनाया है, डॉक्टर सालों से यूज कर रहे हैं डॉक्टर, अच्छी बात है, कोई सुन्नत भी है। लेकिन अगर कभी भी आँख में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर ना इस्तेमाल करें। जैसे सुरख हो रही हो, आँख लाल हो रही हो, कीचड़ आ रहा हो, ऐसे में क्योंकि ये इन्फेक्शन की अलामत है, तो इन्फेक्शन हो तो फिर वो सुरमा लगाना मुनासिब नहीं है। लेकिन हेल्दी आई में अगर आपको पता है कि उसके इंग्रेडिएंट सही हैं और सही जगह से आए हैं तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है, सुन्नत भी और इस्तेमाल करना चाहिए। तो संतरे के छिलके का पानी अक्सर बच्चे डाल देते हैं आँखों में। इस चीज़ का संतरा का छिलका जो होता है ना, उसका पानी उससे फायदा होता है। नहीं, फायदा नहीं होता, वो नहीं। गुलाब का ज़रूर फायदा करता है, मतलब जो रोज़ वाटर जिसे कहते हैं। शहद के बारे में, शहद भी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, शहद भी बहुत अच्छा होता है आँखों के लिए, शहद इस्तेमाल करते हैं लोग, बहुत अच्छा है। तो शहद और रोज़ वाटर तो अच्छा होता है, लेकिन संतरे का वो असल में क्या होता है, उससे दो चीज़, उससे आँख इरिटेट होती है और पानी छूटता है आँख से जी। तो उस पानी, उसका मतलब शायद यही हो सकता है कि वो पानी छूटने से आँख वॉश हो जाती होगी, धुल जाती होगी, यही फायदा है। लेकिन अगर कोई ज़रा सा अगर रह भी जाए तो कोई प्रॉब्लम होती है, तो बेहतर है उसका अवॉइड करें। ऐसी नॉर्मल वजू करने में 4-5 बार वजू कर लेते हैं दिन में, वही काफ़ी है। बहुत बात करो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोई सवाल अगर? बहुत बहुत शुक्रिया जी। हर 2 महीने पे मतलब आँखें लाल हो जाती है कभी कभी, और मतलब बंद भी हो जाती है। जब उठने के बाद क्या होता है कि चिपचिपा टाइप का लगता है, तो हर 2 महीने के बाद लाल या तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको आप बहुत ज़्यादा डस्ट पॉल्यूशन में ज़्यादा रहते हो और आँख खुल नहीं पाती हो, तो अगर चिपचिपा पानी आ रहा है, कीचड़ आ रहा है, तो मैंने कहा ये इन्फेक्शन की अलामत है, मतलब एक आँख में इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और हो सकती है, एलर्जी भी हो सकती है। एलर्जी उसको कहते हैं कि धूल से या गर्मी से आँख सुरख हो जाती है, क्योंकि आप 2-2 महीने पे हो रही है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये ना हो, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका जैसे मैंने कहा तो वुज़ू, आँख को धोना बहुत इंपॉर्टेंट, और रात को खास तौर से। दूसरी चीज़ ये कि कभी अगर हो जाए आँख सुरख या आँख में कीचड़ आ जाए, तो उस पर आप ठंडी पट्टियाँ जैसे बुखार में पेशानी पे रखते हैं, ऐसे बंद आँख पे रख सकते हैं, उससे एलर्जी भी ठीक होगी, उसको भी कम होगी। अगर एलर्जी है तो ठंडी पट्टियों से आराम हो जाएगा, और अगर कीचड़ आ रहा है तो फिर हो सकता है कि वो इन्फेक्शन हो, तो फिर आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डॉक्टर के पास जाके दिखा के वो लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपको।